دوستو میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ سب سے بڑی خبر آپ تک پہلے ہی پہنچ چکی ہوئی ہے۔ کل شام سے اس کا بہت زیادہ پھیلاؤ ہو چکا ہے اس خبر کا۔ جنرل عاصم منیر کو کیبنٹ نے، کس کی کیبنٹ نے؟ شہباز شریف کی کیبنٹ نے، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دل کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا کہ شام گیا۔ ان کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہاؤ لانگ پاکستان آرم فورسز اینڈ اسٹیبلشمنٹ ول کنٹینیو سپورٹنگ دس گورنمنٹ۔ آپ نے دیکھ لیا یہ جنگ پاکستان کی افواجیں نے لڑی اور پاکستان ایئر فورس نے پاکستان کا جھنڈا بلند کر دیا وز وز پاکستان نیوی اینڈ پاکستان آرمی۔ سب سے بڑا کردار پاکستان ایئر فورس کا ہے۔ اس میں کسی بھی طور پر دیگر سروسز کو کم کرنے کی بات نہیں ہے، ان کا رول بھی اپنی جگہ اہم ہے۔ جنرل عاصم منیر صاحب کو نیا عہدہ مبارک ہو، فیلڈ مارشل بن گئے ہیں۔ ایوب خان نے 1965 میں 65 کی جنگ کے بعد جو معاہدہ ہوا تھا، معاہدہ تاشکند آنے کے بعد انہوں نے فیلڈ مارشل، انہی کی حکومت تھی، مارشل لاء کا دور تھا، انہی کی کیبنٹ تھی۔ بھٹو اس کے اندر، ذوالفقار علی بھٹو واز دی فارن منسٹر۔ بعد میں اس کے اختلاف ہو گئے، ایوب خان کے ساتھ زبردست اختلافات زیڈ بھٹو کے پیدا ہوئے، اور پھر اینڈ کیا ہوا کہ پاکستان ٹوٹنے پر ہی جنرل یہ ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار ملا۔ ایک لمبی کہانی ہے، 65 سے لے کر اور آنورڈ ٹیل دی ڈس انٹیگریشن آف پاکستان، مکتی باہنی پاکستان سے بنگلہ دیش بن جانا۔ اس کے بعد جو ہے وہ بھٹو صاحب چیف مارشل ایڈمنسٹر بن گئے، صدر پاکستان بن گئے، وزیر اعظم بن گئے، کانسٹیٹیوشن لایا گیا، اس میں آتے امینڈمنٹ بھی ہو گئی۔ یعنی اسٹیبلٹی کا جو فیکٹر ہے وہ شروع دن سے ہی ایبسنٹ ہے ہمارے معاملات میں۔ یہ جنگ ہوئی، پاکستان کے عوام نے زبردست فوج کو سپورٹ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے عوام کی جیت ہے۔ افواج پاکستان بھی ہیں اس کے ساتھ، لیکن وہ پیچھے ہیں، پہلے عوام ہے۔ عوام فوج کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، فوج عوام کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی منسلک ہیں، بالکل منسلک ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے پوری قوم ہندوستان کے خلاف۔ کشمیر میں جو صورتحال ہے وہ بالکل تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ کشمیر میں ہندوستان کی فوج اور جو ان کی سی آر پی ہے، سینٹرل ریزرو فورس وغیرہ کے لوگ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، وہ ظلم کر رہے ہیں، ظلم ڈھا رہے ہیں، بہت زبردست ظلم ڈھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ غزہ میں، فلسطین میں کہاں گئی وہ راحل شریف، جنرل راحل شریف کی وہ فوج، وہ افواج اسلامک فورسز جو MBS نے بنائی تھی، جو ابن سلمان نے بنائی تھی، سعودی عربیہ نے فنڈنگ کی تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا خاصا ویسا کمایا ہوگا جنرل راحل شریف صاحب نے، لیکن اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ آج غزہ میں ہزاروں بچے موت اور زندگی سے لڑ رہے ہیں، زندگی کے لیے لڑ رہے ہیں، موت سے لڑ رہے ہیں۔ عالم اسلام کا کوئی ملک، کوئی آرم فورسز نہیں ہے۔ جب امریکہ، برطانیہ مل کر نیٹو بنا سکتے ہیں تو کیوں نہیں عرب کنٹریز بنا سکتے؟ کیوں نہیں مسلمان کنٹریز بنا سکتے؟ وہ غیرت اور حمیت کہاں گئی مسلمانوں کی؟ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے ہم لوگ بہت نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، عالم اسلام زندہ باد اور پاکستان اسلام کا قلعہ۔ اس کے لیے بھی چائنا کی مدد آ رہی ہے، اس کے لیے بھی انہوں نے جو ہے ریلیف پیکیجز بنا کے ان کو اسسٹنس اور مدد بھیج رہے ہیں وہ۔ اور آج بھی یعنی چائنا نے بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لڑائی لڑی ہے، یہ نیتن یاہو کے خلاف۔ افریقہ نے نیتن یاہو کے خلاف لڑی ہے، اور اگر نہیں لڑی تو یہی شیخوں نے نہیں لڑی، شیخ العرب اور شیوخ العرب، انہوں نے نہیں لڑی جنگ، کیونکہ یہ جنگ والے ہیں ہی نہیں۔ یہ لوگ یہ دنیا داری میں پڑ چکے ہیں۔ فرمایا تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدیونس کے بارے میں، بدوؤں کے بارے میں۔ یہ وہی قوم ہے، وہی معاملات ہیں ان کے چل رہے ہیں۔ دے ول نیور کم ٹو دی ہیلپ، ریسکیو کے لیے نہیں آئیں گے فلسطین کے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے۔ اور خان یونس کو خالی کرنے کی کل میں نے بات کی تھی کہ انہوں نے کہا جی خالی کر دو فلسطین کے علاقوں سے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کشمیر سے کشمیریوں کو نکال دیا جائے، پاکستان سے پاکستانیوں کو نکال دیا جائے، بنگلہ دیش سے بنگالیوں کو نکال دیا جائے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا وہاں پہ۔ بلینز اینڈ ٹریلینز ڈالر کی جتنی بھی ایڈ اور ایگریمنٹس ٹرمپ کے ساتھ ہوئے ہیں، ٹرمپ نے جا کے دیکھ لیا، اس نے جو کیا بیان دیا، جو میڈیا پہ آ رہا ہے، سچ ہے یہ جھوٹ ہے، اس کو چھوڑ دیجیے۔ اب بات چل رہی ہے ٹرمپ کے حوالے سے کہ یہ سویلائزڈ لوگ نہیں ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، ٹرمپ نے پہلے بھی کہا تھا ان کے بارے میں، آج سے کوئی 6-8 سال پہلے، جس وقت ٹرمپ کی حکومت تھی اس وقت امریکہ میں۔
اور آج بھی وہ یہی کہہ رہا ہے. تو پاکستان کو اپنی جنگ لڑنی تھی، اس کے لیے اللہ رب العزت نے چائنا اور ٹرکی کو بھیج دیا، ایران کی سپورٹ آ گئی، اور ڈپلومیٹیکلی جنگ رکوانے کے لیے سعودی عربیہ اور یو اے آگے آ گئے. ٹھیک ہے جی، اندر سے ہو سکتا ہے وہ یہ سوچ رہے ہو کہ ٹھیک ہے پاکستانی بڑے یا رفیق ہیں، ان کو چھتر پڑے، مار پڑے اس کو بھی. ون نیور نوز، کسی دل کی حالت تو اللہ ہی کو پتہ ہے نا. منافقت کی حالت جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، انسان کو کیا پتہ جب تک کہ وہ عمل اس کا سامنے نہ آ جائے، اس وقت تک نہیں پتہ لگتا کہ یہ بندہ کتنا مخلص ہے، کتنا آنیسٹ ہے اور کتنا خیانت دار ہے، خیانت کرتا ہے. تو یہ عرب کی کیفیت ہے. پاکستان کے اندر میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی جا رہی ہے. پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی اسٹرانگ رد عمل نہیں آیا جنرل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ. اور اگر اس کا بینیفیشری جنرل عاصم منیر ہے تو اس کو دیا کس نے، تجویز کس نے دی ہے؟ یہ منظر عام پر آنے والی بات ہے، آ جائے گی. مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ آیا ہے معاملہ، پیپلز پارٹی کی طرف سے آیا ہے، یہ تبھی ان کو جو ہے فیلڈ مارشل بنا دیا، کیبنٹ اپروول دے دی، اور پھر نوٹیفیکیشن ہوگا، پریزیڈنٹ صاحب وہ کر دیں گے اور پھر گزٹ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. کوشچن یہ ہے کہ ان چیزوں سے فوج کا مورائل تو ہائی ہوگا، لیکن ایئر فورس اور نیوی کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا ایئر فورس چیف کو کہ جی ٹھیک ہے آپ بھی سروس جاری رکھیں اپنی، لیکن فیلڈ مارشل کا عہدہ جو ہے وہ آرمی کے پاس چلا گیا. اور آرمی مزہ آئے گا اس وقت جب ہم کہیں گے کہ یہ آرمی نے ہمیں کشمیر لے کر دیا ہے. یاد ہوگا جنرل ضیاء الحق کی جب ہم مارشل لگایا اور انہوں نے پریس کانفرنس کی تو مجید نظامی، جس گروپ میں طویل عرصے تک میں نے 11-12 سال ان کے ساتھ کام کیا، نیشن کا بیورو چیف بھی رہا میں کافی طویل عرصے کراچی میں، انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب آپ ہمیں کشمیر لے کے دیں، جب ہم بات کریں گے آپ سے کشمیر لے کر دیں آپ ہمیں. یہ مجید نظامی ہی کہہ سکتے تھے، باقی کسی اخبار اور میڈیا مالک میں اتنا بڑا تپڑ نہیں تھا. میر خلیل الرحمان صاحب زندہ تھے لیکن وہ ان معاملات میں نہیں پڑتے تھے. ہی واز اے کمرشل انکلائنڈ مور ٹو اے کمرشل ڈیلز، ان کمرشل معاملات میں وہ زیادہ دلچسپی تھے، پروفٹ میکنگ میں. میر خلیل الرحمان صاحب MKR کا نام نہیں، جواب نہیں. مجید نظامی اس معاملے میں پیچھے تھے. ظاہر مسلم لیگ کے حامی تھے، نواز شریف پارٹی کے حامی تھے، جنرل ضیاء الحق کے بعد میں حامی ہو گئے تھے. لیکن بات انہوں نے کی کشمیر لے کر دیں. تو کشمیر کون لے کر دے گا جناب؟ انڈیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں POK لے کے دیں، یعنی پاکستان آکوپائڈ کشمیر لے کے دیں. ہم کہتے ہیں جی انڈین انلیگل آکوپائڈ جو کشمیر ہے، یعنی مقبوضہ کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں، انڈین مقبوضہ کشمیر، وہ ہمارا ہے، ہمیں لے کر دیں. اور جب تک یہ سیٹلمنٹ نہیں ہوتا اس وقت تک پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں ٹینشن رہے گی. اور میں عرض کر رہا ہوں، پلوامہ ہو، پٹھان کوٹ ہو، اڑی ہو، پہلگام ہو، اور بھی بہت سارے واقعات ہوں گے. نوبڈی کین اسٹاپ ایون. اور یہ فالس فلیگ آپریشن اگر ہے انڈیا کا، جیسے کہا جا رہا ہے کہ انڈیا نے ہی خود کرایا ہے، تو لوزر کون ہے؟ انڈیا. بینیفیشری ہم ہیں، ہم نے ان کو مارے ہیں، چھتر مارے ہیں ان کو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انڈیا کے برہموس میزائل جو کہ اپنے نشانے پر پڑے 4-5-6 ٹارگٹ جو مارے ہیں انہوں نے. اور دوسری تھیوری یہ چل رہی ہے کہ جناب علی یہ تو فیس سیونگ ہے. JD وانس نے کہا تھا یار آپ ان کو 2 میزائل مارنے دیں، آپ بھی 2 میزائل مار دینا. یہ بھی ایک کہانی چل رہی ہے، اس کو بھی نوبڈی کین ڈینائی دیٹ. اور پھر وہ کشمیر کا مسئلہ، تو ٹرمپ کے ذہن میں پتہ نہیں اس وقت کون سی بتی جل گئی، اس کے دماغ میں کون سی بتی روشن ہو گئی کہ اس نے کہا جی کشمیر از دا کور ایشو. اور واقعی کشمیر از دا کور ایشو، ساری دنیا جانتی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سرفس کیا اس کو کہ وہ یعنی مودی کو کرنٹ لگ گیا 440 واٹ. 440 وولٹ کے کرنٹ سے مودی جو ہے بے ہوش ہو گیا. اس کے لیے پھر امیت شاہ اور راج ناتھ جے شنکر اور اجیت دوول. دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس سروسز کو بڑا ہی ایکٹیو رول کرنا پڑے گا. BLA کے علاوہ اور بھی وہ مسلمان ہماری جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں ان کے لوگوں کو مار رہے ہیں دہشت گردی کے نام پر. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اجیت دوول کے جو اسکواڈ ہیں جو دنیا بھر میں جا رہے ہیں اور پاکستان میں بھی انہوں نے مارا ہے، لوگوں کو شہید کیا ہے، اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو سخت نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اجیت دوول کے اسکواڈ پاکستان میں موجود ہیں، پھر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں لوگوں کو. اور ٹیٹ فار ٹیٹ کی پالیسی یہی ہے کہ ISI کو اسی طرح کے آپریشن اپنے سلیپر سیل جو ہے نا کھول دینے چاہیے، جگا دیں ان کو، اٹھا دیں وہاں پہ پوری طرح سے. اور یہی کام جو ہے نا جنرل وقار الزماں کو ڈھاکہ میں کرنا پڑے گا، جس کے خلاف انڈیا پورا میڈیا اور ان کی پوری حسینہ واجد کے سپورٹرز جو ہے نا مودی لیڈ گورنمنٹ ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ یہ آتنکواد، اسلامک آتنکواد
پاکستان کے بعد بنگلہ دیش میں پیدا ہو رہے ہیں اور پیدا ہوں گے، وہ کبھی موقع نہیں جانے دیتے پاکستان کے خلاف. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، ویری پازیٹیو، ویری میجرز. آپ کو جو ہے وہ میجرز یعنی اٹھانے، میجرز اسٹیپس لینے پڑیں گے آپ کو، ناٹ میجرڈ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو اسرائیل کے لیے انیشیٹو لیں. آپ اسرائیل کے لیے نیٹو لائک فورسز، یوکرین پہ حملہ کرنے کے لیے نیٹو تھا، امریکہ خود نہیں آیا تھا، نیٹو بھی شامل تھا، امریکہ بھی اس میں شامل تھا، الائڈ فورسز تھیں. تو اسلامک الائڈ فورسز بنائیں نا آپ کے تو بڑے تجربہ کار جنرل راہی شریف ٹائپ کے جنرل بھی موجود ہیں ریٹائرڈ، لیں آپ اس کو. لیٹ سی کہ واٹ از دی ریئیکشن آن دا پارٹ آف دا پی ٹی آئی عمران خان. عدلیہ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ڈیموکریسی بل کا معاملہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، بہت تیزی سے وہاں پہ کام ہو رہا ہے. اور اگر ڈیموکریسی بل پاس ہو گیا تو جنرل عاصم منیر صاحب کا جو فیلڈ مارشل کا جو ٹائٹل ہے نیا، وہ کنٹروورشل ہو جائے گا. اس لیے ہو جائے گا کہ امریکہ کہے گا جناب ہم تو ان کے خلاف ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا قرارداد منظور کر رہے ہیں کانگریس میں، اور آپ ان کو جو فیلڈ مارشل بنا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سوچ سمجھ کے کرنے کی ہیں، اس میں کسی کی ناراضگی کا معاملہ نہیں ہے، نہ کسی کے خوش ہونے کی بات ہے. دس از فار پاکستان، وی آر فار پاکستان. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اگر یہ معاملہ جو ہے خوش اسلوبی سے نمٹ جائے اور اوورسیز پاکستانیوں کو اپروچ کیا جائے، جو ولسن کو اپروچ کیا جائے. دس کین اونلی بی ڈن تھرو عمران خان. عمران خان ہی پاکستان آرم فورسز کے، پاکستان آرم چیف کے امیج کو بچا سکتے ہیں. یہ بات بالکل واضح ہے. شہباز شریف، اسحاق ڈار، یہ طلال چودھری اور عطا تارڑ، خواجہ آصف چودھری، رانا ثناء اللہ، اسحاق ڈار، یہ نہیں بچا سکتے. تو چائنا نے اپنی دوستی کا حق ادا کیا عوام کے ساتھ. چائنا کی جو عوام کے ساتھ دوستی ہے وہ حق ادا کیا کہ اس نے اسحاق ڈار کو فوری طور پہ آنے کی اجازت دی کہ آئیں ہم سے بات کریں. چائنا ہے جو مدد کر رہا ہے غزہ کی، فلسطین کی انہوں نے بھیجی مدد. چائنا ہے جس نے پاکستان کی مدد کی، ترکی نے مدد کی. نہیں تو ہمارا صورتحال کوئی تسلی بخش نہیں تھی، ہم اکیلے یہ جنگ لمبی نہیں لڑ سکتے تھے. ناظرین آج کے لیے اتنے ہی. ڈاکٹر عبدالجبار خان کو اجازت دیجیے. ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے، پروموٹ کیجیے، اسپریڈ کیجیے. یہ انٹلیکچوئل ڈسکورس کی بات ہو رہی ہے، یہ کسی کی حمایت یا کسی کی مخالفت کی بات نہیں ہے. مخالفت ہوگی تو پاکستان کے دشمنوں کی ہوگی، اور دوستی ہوگی تو پاکستان کے دوستوں سے ہوگی، پاکستان سے ہوگی. تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو.